بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر انور شہزاد ہے۔ میں شہزاد سرجیکل ہاسپٹل کا میڈیکل ڈائریکٹر ہوں۔ ہم آج ایک اہم ٹاپک ڈسکس کریں گے، اس کا نام ہے ویجائنل ڈسچارج۔ یعنی جو خواتین ہیں وہ نارملی بھی تھوڑا بہت ان کو ڈسچارج ہوتا ہے، لیکن جب تھوڑا زیادہ ہوگا تو وہ اس کی پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے کہ دو طرح کا ہوتا ہے ڈسچارج۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ فزیولوجیکل، یعنی وہ ٹھیک ہوتا ہے، جو یعنی بیماری کی علامت نہیں ہوتا، لیکن پیشنٹ جو ہے وہ اس سے بہت کوئی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ واٹری ہوگا، یعنی پانی کی طرح کا، تھن ہوگا، اسمیل نہیں ہوگی، کوئی کلر نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فزیولوجیکل ڈسچارج۔ دوسرا ہوتا ہے کہ وہ پیتھولوجیکل ہوگا، یعنی اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی بیماری ہوگی، تو وہ ڈسچارج جو ہے وہ تھوڑا اس کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں۔ وہ ڈسچارج جو ہے وہ دو جگہ سے آتا ہے، ایک ویجائنا سے، دوسرا جو ہے وہ اپر جینیٹل ٹریکٹ سے۔ تو ہم آج زیادہ بات کریں گے صرف جو ویجائنل ڈسچارج ہے، تو جو یعنی ویجائنا سے جس کا تعلق ہے۔ تو ویجائنا میں ایک جو اس کا امیونٹی ہے، جو ڈیفینس میکنزم ہے، وہ ہوتا ہے اس کی پی ایچ جو ہے وہ ایسیڈک ہوتی ہے، اور یہ پی ایچ ایسٹروجن کے زیر اثر بنتی ہے، کہ ایسٹروجن کے ہوتے ہوئے ویجائنا کے جو سیلز ہیں اس کے اندر لیکٹوبیسیلائی گرو کرتے ہیں، جو کہ پھر ایسڈ پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو وہ جو ایسڈ پروڈیوس ہوتا ہے اس کے ویجائنا سے کی پی ایچ جو ہے وہ ایسیڈک ہوتی ہے، اس سے جو عام طور پر مائکرو آرگنزمس ہیں وہ وہاں سے جو ہے وہ گرو نہیں کر پاتے۔ تو لہٰذا یہ ایک میکنزم ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر یہ میکنزم کام نہ کر پائے تو اس میں پھر جو ہے وہ کچھ بیماری پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی علامات کے طور پر ویجائنل ڈسچارج ہوتا ہے۔ وہ عام طور پر جو ہوتی ہیں، نمبر ایک بیکٹیریل ویجینوسس، یعنی یہ ویجینوسس ہے، یہ ویجینائٹس نہیں ہے، یعنی کہ انفلیمیشن باقاعدہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ایک طرح سے عام کہہ سکتے ہیں کہ ہلکی سوزش ہوتی ہے، اور جو ہے وہ ایک خاص قسم کا ڈسچارج ہوتا ہے، جو کہ جو آرگنزمز ہیں وہیں کے نارمل آرگنزم وہ آلٹر ہو جاتے ہیں۔ تو ان میں ایک اہم جو ہے وہ گارڈینیلا ویجینیلس ہے، جو کہ آرگنزم ہے، گرو کرتا ہے، تو اس کے سے ویجائنل ڈسچارج پروڈیوس ہوتا ہے، جو عام طور پر تھن ہوتا ہے، اور اس کی فش اسمیل ہوتی ہے۔ اور اگر اس کی جو بات ہے، اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ایک کرائٹیریا ہے، ایمسلز کرائٹیریا، جس کے پوائنٹس ہیں، ان میں سے 4 میں سے 3 پوائنٹس ہوں تو وہ ہم سمجھیں گے کہ بیکٹیریل ویجینوسس ہے۔ جیسے کہ اس میں فش اسمیل ہوگی، اور کلو سیلز ہوتے ہیں، اور اس طرح کلر اس کا ہوگا جو کہ نسبتاً تھن ہوگا۔ تو اگر ہم اس کی کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں کلو سیل نظر آتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کو ہم ایز سچ جو ہے وہ ایس ٹی ڈی نہیں کہتے، کہ یہ جو بیماری ہے یہ پارٹنر سے اصولاً نہیں آتی، سیکشولی ٹرانسمیٹڈ نہیں ہے، ویسی یہ بیماری ہے۔ تو اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے۔ ٹریٹمنٹ اس میں جو ہے وہ میٹرونیڈازول ہوتی ہے، جو کہ ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں، اورل فارم میں بھی ہوتی ہے عام طور پر، لیکن اگر پیشنٹ پریگنینسی دار ہے تو پھر ہم سپوزیٹری کے طور پر دے دیتے ہیں۔ دوسری یہ ہوتی ہے کہ ٹرائکوموناسس میں جو ہے اس کی خاص کریکٹرسٹکس ہیں، اس کا جو ڈسچارج ہوگا وہ یلو گرین ہوگا، اور اس میں ایچنگ ہوگی، اور اگر اس میں ہم دیکھیں گے آرگنزم کو جو ویٹ جو ہے ماؤنٹ سے، تو اس میں فلیجلیٹڈ آرگنزمز ہوں گے، تو یہ جو ہے ٹرائکوموناس ویجینیلس کہلاتا ہے، جو یہ آرگنزم ہوگا۔ اس کی وجہ سے جو علامات ہیں میں نے ابھی بتایا کہ اس میں خارش ہوگی، اور یہ یلو گرین ہوگا فلوئڈ، اور اسٹرابیری ویجائنا یا اسٹرابیری سروکس ہوگا۔ یہ جو ڈیزیز ہے یہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ہے،
اس لحاظ سے جب ہم پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں تو اس کے پارٹنر کو بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے دوبارہ جو ہے یہ بیماری دوبارہ نہ آئے. تو اس کے ساتھ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی میٹرونیڈازول ہے. تو یعنی میٹرونیڈازول جو ہے وہ ہم اورلی دے سکتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ سپوزیٹری کے طور پر بھی یہ پیسے جو ویجائنل جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. اب تھرڈ جو ہے وہ ہوتا ہے کینڈیڈیاسس. کینڈیڈیاسس جو ہے وہ ایک فنگل انفیکشن ہے جو بیکٹیریل ویجینوسس ہے اور ٹراکوموناسس ہے، ان کا نسبتاً الکلائن میڈیا میں گرو کرتے ہیں. جو کینڈیڈیاسس ہے یہ ایسیڈک میڈیا میں گرو کرتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ پی ایچ وہ بلو 5 ہوگی، 4.5 ہوگی، اور اس میں اس کی کریکٹرسٹک جو ہے کہ اس کا جو ڈسچارج ہوگا وہ کرڈی وائٹ ہوگا، چیز لائک ڈسچارج ہوگا، اور پیشنٹ کا جو ہے کمپلینٹ ہے وہ ڈسچارج ہوگی اور ایچنگ ہوگی. اس میں انٹینس ایچنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ خارش ہوگی، اور ساتھ ہی اس کو پیشاب میں بھی جلن ہوگی اور تکلیف ہوگی. تو یہ خاص طور پر یعنی یہ بات ہے کہ یہ کرڈی وائٹ ہوگا اور ایچنگ سویئر ہوگی، جو ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے. ایچنگ تو ٹرائکوموناسس میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی ایچنگ ذرا زیادہ انٹینس ہوگی اور جو ہے ڈسچارج کا فرق ہوگا. تو اس میں آپ جو ہے اسے اگر آپ دیکھیں گے تو سلائڈ بنا کے تو اس میں ہائی فی نظر آتی ہیں، جو کہ اس کا جو ہے البیڈا جو ہے فنگس کی کریکٹرسٹکس میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کینڈیڈا البیکینس جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے. اس لحاظ سے جو یعنی کہ اگر ہم پہلے تو اس کی علامات سے اندازہ لگاتے ہیں، تیسری جو بیماری ہے یہ کینڈیڈیاسس ہے جس کی وجہ سے ڈسچارج ہوتا ہے. یہ ڈسچارج جو ہے یہ کرڈی وائٹ ہوگا یا چیز لائک بھی سے کہتے ہیں، اور اس میں پی ایچ جو ہے وہ ایسیڈک ہوتی ہے، یہ ایسیڈک پی ایچ میں گرو کرتے ہیں. اور اس کی جو ادر جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں سویئر اور انٹینس ایچنگ ہوگی. وہ ایچنگ جو ہے وہ ٹرائکوموناسس میں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ سویئر ایچنگ ہوگی، اور اس میں یورین کا پرابلم بھی ہوگا. تو جب ہم اس کی جو ہے ویٹ ماؤنٹنگ کرتے ہیں تو اس میں ہائفی نظر آتے ہیں، جو کہ جو کامن آرگنزم ہے وہ کینڈیڈا البیکینس ہے. تو یہ جو ہے 3 باتیں ہم نے دیکھی جن کی وجہ سے ویجائنل ڈسچارج ہو سکتا ہے. ہر کسی کے علیحدہ علیحدہ کریکٹرسٹکس ہے، ہر کسی کا علیحدہ علیحدہ ٹریٹمنٹ ہے. تو کینڈیڈا جو البیکین ہے یا کینڈیڈیاسس ہے اس میں ہم عام طور پر فلوکونازول دیتے ہیں، اورلی دے دیتے ہیں. اور اگر پیشنٹ پریگننٹ ہے تو پھر ہم اورل نہیں دیتے، پھر ہم جو ہے ویجائنل کوٹریمازول پیسری دیتے ہیں، تو اس سے بھی وہ کنٹرول ہو جاتا ہے. تو اس طرح کر کے جو ہم نے چیزیں دیکھی ان کی کریکٹرسٹکس کے لحاظ سے ان کا ٹریٹمنٹ، اور ٹریٹمنٹ یہ بھی دیکھنا ہے کہ پریگنسی ہے یا آؤٹ آف پریگنسی ہے. آؤٹ آف پریگنسی جو ہے آپ اورل دے سکتے ہیں، پریگنسی میں آپ ویجائنل دیں گے، چونکہ فلوکونازول جو ہے وہ پریگنسی میں کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے. تو عام طور پر جو کینڈیڈا ہے یا کینڈیڈیاسس ہے یہ اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب جو ہے ایسٹروجن کا اثر ہو، پریگنسی میں ہوتی ہے. تو جب کہ یہ پری پریگننٹ کنڈیشن میں نسبتاً پھر وہ کم ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے جب ہم اس کو ڈائگنوز کر لیں گے، اس کا ٹریٹمنٹ دیں گے تو پیشنٹ جو ہے وہ ریلیو ہو جائے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کلینکل جو ڈائگنوسس ہے وہ اتنا ایکوریٹ نہیں ہو پاتا، کبھی پیشنٹ صحیح بات نہیں بتا پاتا. تو کبھی یہ ہے کہ آپ ویجائنل جو ہے اسپیکولم ایگزامینیشن جو کرتے ہیں اس پہ اگر ساری باتیں نہ پائی جائیں تو پھر ہم اس کو مکس ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں، یعنی اس میں فلیجل یعنی میٹرونیڈازول، کینڈیڈیاسس کے لیے فلوکونازول، اور بیکٹیریل ویجینوسس کا اگر ہے تو میٹرونیڈازول. تو یوں کر کے بھی پیشنٹ جو ہے وہ ریلیو ہو جاتا ہے. کہ یہ وہاں کے لیے ہے جب آپ کے پاس زیادہ سہولتیں نہ ہوں اور آپ جو ہے اور سارا چیزیں ٹیسٹ نہ کر سکیں، ان کا کلچر نہ کر سکیں، تو پھر ہم اس طرح ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیشنٹ کی امیونٹی بڑھاتے ہیں اور اس کی ہائیجین امپروو کرتے ہیں،
اور اگر وہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ہے تو اس کے پارٹنر کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو یہ ساری بات جو ہے وہ کریکٹ ہو جاتی ہے. اب دوسرا وجوہات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کہ سروکس سے یا یوٹرس سے جو اوپر سے ڈسچارج ہے اسے ہم PID کہتے ہیں. تو اس کو ہم اگلے اس ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے. آج اتنا ہی کافی ہے. تو آپ کا بہت شکریہ. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. شکریہ.